کشیدگی پاکستان اور انڈیا کے بیچ آج کل چل رہی ہے اس پر آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ کہ الیکشنز قریب ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک ہی مینیفیسٹو ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا پاکستان پہ حملہ کرنا ہے اور آپ نے اس طرح کے دشمن دکھانے ہیں۔ کہانی جو ہے میران کار سے شروع ہوئی اور وادی میران تک اس تحریک کو لے کر جایا گیا، تو اس پر سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہوگا کہ حیدرآباد کے وکیلوں کا آپ کتنا بڑا رول سمجھتے ہیں اس تحریک میں؟ حیدرآباد کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس پورے معاملے کے اندر۔ بیک گراؤنڈ اسٹوری کیا ہے ببر کے دھرنے کی؟ اب جب یہ کینالز بن رہے تھے تو یہ انہی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے بن رہے تھے جو عوام کے لیے نہیں ہے، جن کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے، جو کہ ملٹری کو دی جائیں گی یا پھر باہر سے آنے والی کمپنیز کو دی جائیں گی، جس کو الاٹمنٹ بھی انہی کی طرف سے کی جائے گی اور اس میں میجر شیئر ہولڈنگ بھی ان کی طرف سے ہوگی۔ تو کچھ لوگ یہ بھی سوال کر رہے تھے کہ آپ نے جہاں زین شاہ صاحب کو انوائٹ کیا ہے، جہاں آپ نے راشد محمد سومرو صاحب کو انوائٹ کیا ہے، جہاں آپ نے غلام مرتضیٰ جتوئی صاحب کو انوائٹ کیا ہے، وہاں آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انوائٹ کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ تھورو جینٹل مین، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر آپ اپنے بس میں نہیں۔ جہاں پر آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور جہاں پر آپ نے منسٹرز کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا، وہاں پر میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ اسلام آباد میں موجود تھے اور وہاں پر پولیس اور وکلاء کے درمیان اس طرح کے مسائل چل رہے تھے، وہاں ہم نے ایک نوٹیفیکیشن دیکھا جس میں کہا گیا کہ ان وکلاء کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم 26 جو امینڈمنٹ ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں؟ اپنے وکلاء میں جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو کس طرح ہم ختم کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں شہباز ابراہیم اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں شہباز ابراہیم پوڈ کاسٹ۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، بریو بھی ہیں، بولڈ بھی ہیں، کراچی بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری غلام رحمان قرائی صاحب، بہت شکریہ سر، آج آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے آپ سے میں کمنٹس لینا چاہوں گا، جو کشیدگی پاکستان اور انڈیا کے بیچ آج کل چل رہی ہے اس پر آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ شہباز، اینڈ تھینک یو فار دا انوائٹ۔ دیکھیں، جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے اس کے اوپر سب سے امپورٹنٹ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے یا نہیں ہوئی ہے، اور اس میں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ سب سے پہلے پیس، جنیوا کنونشنز آپ کے سامنے ہیں، UN چارٹر آپ کے سامنے ہے، اس میں ان کو سب کو انوائٹ کرنا چاہیے۔ لیکن انڈیا نے کیونکہ پہلے ہی ہمیشہ کی طرح جب ان کے الیکشنز قریب ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ہی مینیفیسٹو ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا پاکستان پہ حملہ کرنا ہے اور آپ نے اس طرح کے دشمن دکھانے ہیں، تو پاکستان بینگ پیس لونگ کنٹری ہمیشہ سے انہوں نے اوائڈ کیا اسکیلیشن۔ پہلے بھی جب 2-3 سال پہلے ایک انہوں نے حملہ کیا تھا تو ہم نے وار پرزنرز ایکٹ کے اندر ان کے ایئر فورس کے پائلٹس ونگ کمانڈر واپس ابھی نندن کو بھیجا بھی تھا، تو یہ ایک گڈ جیسچر تھا جو اسٹرینتھن کرنا چاہتا تھا بانڈ۔ لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انڈیا یا اس اسپیشلی، دیکھیں یہ حکمران کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب مودی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک بڑا فیمس گجرات کا بچر بھی رہا ہے، اب یہ پوری چیزیں RSS اور ان کی آئیڈیالوجی سے ریوالو ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں ہمیں کشیدگی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کام کر بھی گئے تو ہم آرٹیکل 51 کے اندر اپنا سیلف ڈیفینس کا رائٹ استعمال کرتے ہوئے ان کو ہمیں ریٹیلیٹ کرنا چاہیے، جو کہ پاکستان کر بھی رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ بطور کراچی بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری آپ کی کمنٹس اس پر آنے چاہیے۔ اب واپس آتے ہیں اپنی جو ڈومیسٹک صورتحال ہے نیشنل لیول پر، کہ کل جو فیصلہ آیا کہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کے جو ٹرائلز چلیں گے، اس پر آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں؟ اس میں دیکھیں، کراچی بار نے اور پوری لیگل فریٹرنیٹی نے، سندھ بار کاؤنسل کی بھی اس کے بعد ایک ریزولوشن آ گیا، آپ نے دیکھا ہوگا ایک دن بعد۔ ہم ان 2 ججز کو تو ویلکم کرتے ہیں جنہوں نے سویلین سپریمیسی کی بات کی، کانسٹیٹیوشن کی بات کی، لیکن اٹ ایکچولی ریفلیکٹس اے مائنڈ سیٹ آف 26th امینڈمنٹ دیٹ دا ججز ہیو بین کرپلڈ اینڈ کنٹرولڈ بائی دی ایگزیکٹو، اور ایکسیسو کنٹرول ججز خود دینا چاہ رہے ہیں۔ کن کو دینا چاہ رہے ہیں؟ جنہوں نے ہمیشہ سے عدالتوں کو کمزور کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کو ابینس میں لے کے گئے ہیں، کانسٹیٹیوشن سسپینڈ رکھا ہے۔ آپ کے پاس پرانے ججز کی بھی ہسٹری موجود ہے جنہوں نے ہمیشہ جوڈیشری کو نیسیسٹی کی ڈاکٹرائن دے کے اور مارشل لاء کو لیگلائز سمجھا ہے۔ تو وی ڈو ناٹ ویلکم، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی سویلین کا ٹرائل اگر ملٹری بیسس پہ یا ملٹری کورٹ میں ہونا شروع ہو گیا اس ججمنٹ کے مطابق جس کو 24 کے اندر روکا گیا تھا، تو یہ سب سے بڑی ناانصافی لوگوں کے ساتھ ہے اور پھر اس پوری وکیل کمیونٹی کے ساتھ ہے۔ اور آج کے ججز کو یہ سوچنا چاہیے، بلکہ پارلیمنٹیرینز کو، کہ کل آپ بھی اس کی زد میں آئیں گے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس پورے کے پورے ایکٹ کو 1954 کو آپ لیجسلیٹ کر کے اور اس کے اندر اس ٹرائل کو ختم کر دیں۔
بالکل ایسا ہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ میں آپ کو مبارکباد پیش کروں جس طرح ببر لو کے دھرنے میں آپ کو کامیابی حاصل ہوئی، آپ وہاں پر لیڈ کر رہے تھے۔ میں سوال یہ کرنا چاہوں گا، میری نظر سے بہت ساری پوسٹ گزری جس میں لکھا ہوا تھا کہ کہانی جو ہے میران کار سے شروع ہوئی اور وادی میران تک اس تحریک کو لے کر جایا گیا۔ تو اس پر سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہوگا کہ حیدرآباد کے وکیلوں کا آپ کتنا بڑا رول سمجھتے ہیں اس تحریک میں، اور ساتھ ساتھ اس کی بیک گراؤنڈ اسٹوری کیا ہے ببر لو کے دھرنے کی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل حیدرآباد کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس پورے معاملے کے اندر، اور میں حیدرآباد کی قیادت کو بالخصوص ڈسٹرکٹ میں بابر میمن صاحب ہیں، انہوں نے ایک چیز بڑے وقت پہ آئیڈینٹیفائی کر لی، وہ یہ کہ وکیلوں کا مسئلہ یہ چھوٹی چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا، ہم ہمیشہ کاز بیس پہ فائٹ کرتے رہیں، اور ہم ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں فزیکلی بھی وہاں پر موجود رہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے کوئی ایک ایشو چلتا رہا اور اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ نہ کیا ہو۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایشوز 26 امینڈمنٹ کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، جس میں کچھ ایسے الیکٹڈ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ پرو گورنمنٹ اسٹانس پہ تھے، اور وہ پرو گورنمنٹ اسٹانس یہ تھا کہ لیجسلیٹ پارلیمنٹ کر سکتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آپ کیا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں؟ تو کیا وہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ میننگ دیر بائی کہ جس میں آپ کی ایکسیس ووٹنگ اپروچ پارلیمنٹیرینس ہی ہوں، اور وہ پارلیمنٹیرینس جو کہ اس وقت پوری پارلیمنٹ آلریڈی الیکشن کمیشنز کے اندر موجود ہیں، ہو ایور از مینڈیٹ جو بھی ہے، جس بھی پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں، یہ آنے والے وقتوں میں بھی ہوگا، اور آج جو اقتدار میں ان کے لیے زیادہ یہ اس وقت تشویشناک ہوگا جب وہ پھر اپوزیشن میں آ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہماری پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی چیزیں ایک طرف نہیں رہی ہیں، جس کو جس طرف چاہا جاتا ہے، جو جس بات پہ یس کرتا ہے اس کو اقتدار دیا جاتا ہے، اور وہ پھر کسی اور کی منشا پہ کٹ پتلی بن کے چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس پوری سچویشن میں آپ کے پاس بہتر کیا تھا؟ بہتر یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک لنگڑی لولی ڈیموکریسی اور ایک آزاد عدلیہ تھی، جس سے ایشوز ہوتے تھے وہ اس عدلیہ کے پاس چلا جاتا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ اس عدلیہ کی اپوائنٹمنٹ سپریم کورٹ میں ایک سوالیہ نشان بنتی تھی۔ ہم نے بارہا یہ پروپوزلز دیے کہ آپ کو ٹرانسپیرنٹ، میرٹ، ایکویلٹی، اور ایکویلٹی میں آپ کی پھر جینڈر بھی آ جاتے ہیں اور آپ کی مائنورٹیز بھی آ جاتی ہیں، ان سب کو آپ نے دیکھتے ہوئے اپوائنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان پروپوزلز کے بعد رولز بھی بنائے گئے، تو رولز کے پروپوزلز بھی بھیجے گئے۔ اب ان رولز کے آنے کے بعد اچانک سے 26 امینڈمنٹ آتی ہے، اور 26 امینڈمنٹ کیا کرتی ہے؟ وہ ہیرارکی سیٹ کرتی ہے کہ اوپر چیف جسٹس کون سا بیٹھ سکتا ہے۔ پھر کانسٹیٹیوشنل ہم کورٹ سن رہے تھے، لیکن انہوں نے بہت زیادہ احتجاج ہمارے ہوئے، میں خود پٹیشنرز بنا اور بھی چیزیں ہوئی، تو انہوں نے اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا دیے تھوڑا سا کنسیڈریشن لینے کے بعد، اور ان کانسٹیٹیوشنل بینچز کو ہیڈ کون کرے گا یہ بھی پارلیمنٹ کے پاس ڈیسیجن ہے، اور اس میں وہ لوگ جو کہ ٹریجری اور اپوزیشن سے ہوں گے، سینٹ سے ہوں گے، وہ وکالت بھی کرتے ہیں ایز اے ٹیکنوکریٹ، تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک جج اپروچ نہ بھی ہو رہا ہو تو اس نے اپنے تعلقات بحال کس کے ساتھ کرنے؟ حکومت کرنے والے لوگوں کے ساتھ، اور حکومت کرنے والے لوگ کس کے میسنجر ہیں؟ وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے میسنجر ہیں۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جب ہم اس سے آگے آتے ہیں تو آپ کو اچانک سے 6 کینالز نظر آتا ہے، آپ کو 6 کینالز کے ساتھ نگران گورنمنٹ میں کارپوریٹ فارمنگ نظر آتی ہے پورے پاکستان میں۔ اب جب کارپوریٹ فارمنگ آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو پوری سندھ، بلکہ میں سمجھتا ہوں ساؤتھ پنجاب کے بیلٹ کے اوپر بھی، ایک چولستان میں کچھ میں موومنٹس دیکھ رہا تھا جنہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اب جب یہ کینالز بن رہے تھے تو یہ انہی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے بن رہے تھے جو عوام کے لیے نہیں ہیں، جن کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے، جو کہ ملٹری کو دی جائیں گی یا پھر باہر سے آنے والی کمپنیز کو دی جائیں گی، جس کو الاٹمنٹ بھی انہی کی طرف سے کی جائے گی، اور اس میں میجر شیئر ہولڈنگ بھی ان کی طرف سے ہوگی یا ریٹائرڈ آفیسرز کی ہوگی۔ اور آپ کا ایکارڈز کے مطابق پانی جو ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے، وہ پانی اب الگ طریقے سے اس کی شیئر لسٹ ہوگی، وہ دریائے سندھ سے بھیج دیا جائے گا۔ اب یہ پنجاب کے لیے سوالیہ نشان بنا کہ کیا ان کی زمینیں آباد رہیں گی یا ان کے صحرا جو کہ کسی کمپنی بہادر کی طرف ان کو دیا جا رہا ہے وہ آباد ہوں گے۔ ان تمام سچویشنز میں ایک
فیوڈل مائنڈ سیٹ کا ایس ایس پی آپ کو نظر آتا ہے. واپس آتے ہیں آپ کے مہران کے سوال پہ, اور انہوں نے کالے شیشے اور دوسری چیزوں کے اوپر چیزوں کو آڑے ہاتھوں لیا, کیونکہ ہی از ویری کلوز ٹو دی منسٹرز اینڈ جو اس وقت گورنمنٹ آف سندھ میں چل رہا ہے. تو وہاں پر کیونکہ اب 18 سال گزر چکے تھے ہماری 2007 کی تحریک کے بعد کے معاملات کو, 17-18 سال, یہ چیزیں ایسکلیٹ کر رہی ہیں. لیکن اسی بیچ میں آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر ہم جب بھی گئے تو ہم نے انٹریز کروائیں ان ریزولوشنز میں کہ آپ 6 کینالز اور کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف بات کریں, یونیورسٹی ایکٹ کے خلاف بات کریں, اور یہ تحریک پھر وہاں سے شروع ہوتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب اپوائنٹمنٹ تھی سپریم کورٹ میں, کراچی بار کا ایک وفد گیا, پورے پاکستان سے وفد آیا, اور وہاں پر لاٹھی چارج ہوتا ہے انکلوڈنگ مائی سیلف, جسے بیسیکلی نشانہ بنایا گیا, کیونکہ وہاں پر ہم نے پورے پاکستان کی قیادت کو, اینڈ آئی واز ویئرنگ اجرک, کہ میں نے کہا کہ میں یہاں سے کراچی سے آیا ہوں تو میں سندھ کا مدعا بھی ساتھ رکھوں گا, اور اس پہ پوری قیادت نے کہا کہ ہم پہلے بات کریں گے دریا اور ان کی, کیونکہ یہ وہ ایفیکٹس ہیں جو 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے سیگمنٹ کر کے کرٹیل کرنا شروع کیے ہیں. فار ایگزامپل, کیا آپ دریائے سندھ کا مدعا ان کورٹس میں لے کے جا سکتے ہیں؟ ان کے بینیفیشری کون؟ اسٹیبلشمنٹ. الاٹ کرنے والے کون؟ منسٹرز اور کیبنٹ. وہ اپنے فارم 47 بچانے کے لیے ان کو نواز رہے ہیں, اور وہ ان کو نوازنے کے بدولت زمین اور آپ سے پانی لے رہے ہیں. اب پانی وہ مسئلہ ہے جو کہ انسان کی بقا اور زندگی سے جڑا ہوا ہے. وہاں پر یہ باتیں پورے پاکستان کی قیادت نے, انکلوڈنگ منیر ملک, کرد صاحب, حامد خان صاحب, اور پورے پاکستان, بلیدی صاحب جو کہ بلوچستان کے, رابعہ باجوہ, ریاست آزاد, ہماری پوری قیادت اور دوسرے دوستوں نے کی, اور ان بٹوین ہم وی ور سٹنگ ان اٹینشن. وہاں سے واپس آتے ہیں تو اس نے پورے ملک میں ایک یونٹی فارم کی کہ ایک بار کے جنرل سیکرٹری اور ممبرس کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا ہے. اور ہمارے لیے دروازے انصاف کے بند ہو, اپنے گھر جانے کے لیے ہم سپریم کورٹ جا رہے تھے, مگر وہاں پر ہم ریاست نے ہم پر جبر کیا, ہمیں روکا, اور ہم نے پھر ڈی چوک پہ جا کے بیٹھنا مناسب سمجھا, اس کوشچن کے ساتھ کہ جب ہیئرنگ ہوگی ہم سب دوبارہ واپس آئیں گے, اور یہ فل بینچ میں ہونی چاہیے. اس کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایشوز ریزالو ہوتے ہیں, ایس ایس پی ٹرانسفر ہو جاتا ہے پروموشن کے ساتھ واٹس ایور. لیکن حیدرآباد کے غیرت مند وکیلوں نے کراچی بار کے پہلے کی کنونشنز کے ساتھ کہا کہ ہم اب یہ 26 امینڈمنٹ, پیکا, آپ کی کارپوریٹ فارمنگ, آپ کی 6 کینال اور یونیورسٹیز پہ آپ اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں, جس میں مین ہمارے لیے 2 امپورٹنٹ 2 فولڈ کانسیپٹس ہیں کہ آپ زمین نہ دیں. یہ پوری ایک تحریک آتی ہے, کم از کم 3-4 ہزار وکیل آتے ہیں, ایک بڑا لائحہ عمل دیا جاتا ہے, پھر ہم انٹرنیشنل ریورز ڈے پہ بات کرتے ہیں. انٹرنیشنل ریور ڈے پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم 12 اپریل کو کنونشن کرنے جا رہے ہیں سیٹرڈے کے دن, اور پوری آل پاکستان کنونشن ہوتی ہے. اور اس بیچ میں خط و کتابت, کنونشنز, ریلیز, عید کے دن لوگ عید گاؤں میں بیٹھ کے کینال نامنظور کی بات کرتے ہیں, کارپوریٹ فارمنگ نامنظور کی بات کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں ایک مومنٹم پورا جڑا, ایک وقت کے ساتھ جڑا. یہ 4 مہینے لگے ہمیں لوگوں کو بتانے میں, جمع کرنے میں, اور جس میں سندھ کے ہر ایک سیاسی, طلباء, اساتذہ, ڈاکٹرز, ادیب, دانشور, وومن جو تحریک کے ہیں, مورت مارچ, صورت جو مارچ کی کمیونٹی ہے, ان سب نے, اور جو میں نام نہیں لے سکا ہوں, اور قومی دوست, ان سب نے ایک منظم طور پہ لوگوں کو ہیمر کرتے رہے. اور وہ بات اگر ہیمرنگ نہ بھی ہوتی تو ایک پوری آپ کی سویلائزیشن تھی جس کو لوگ دیکھ کے پریشان تھے کہ ہم اب آگے کیا کریں گے. یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور 12 اپریل 2025 کو جب آل پاکستان کنونشن ہوتی ہے, اس میں پورے سندھ سے اور پاکستان سے تقریباً کوئی 45 سگنیٹریز الیکٹڈ ممبرز نے اس بات کی, چاروں ایشوز پہ بات کر کے کال دی کہ اب ہم دھرنا دیتے ہیں. اینڈ کراچی بار ود دی کنسنٹ آف آل کنسنسس کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ملتی ہے کہ آپ اس کو لیڈ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اینڈ وی فارمڈ این آل سندھ لائرز ایکشن کمیٹی اوور اٹ. باقی کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ببرلو میں اٹ واز آل ڈن بائی دا پیپل, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایسا طبقہ رہا ہوگا جس نے اس تحریک میں نہ آنا بلکہ اپنے اوپر گناہ سمجھا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس چھوٹے بچے اسکول سے آ رہے تھے, ان کی الگ محبت تھی. ہمارے پاس ہر کمیونٹی سے لوگ آئے, ہمارے پاس
ساری چیزیں جو مینیج کی گئیں وہ لوگوں نے خود کی. غریب ہو, مڈل کلاس ہو, چھوٹا زمیندار ہو, لینڈ لارڈ ہو, کسی ٹیچر ہو, پروفیسر ہو, ڈاکٹرز ہوں, تمام لوگ اپنی اپنی کیمپس لگا کر وہاں پر بیٹھے تھے. اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ بیٹھا بلکہ ایک مہمان نوازی کی ایک روایت نئی قائم کر دی. اور یہاں پہ دیکھیں کہ پرامن رہا. آپ کو ہمیشہ ڈرایا جاتا ہے کہ کچے کے ڈاکو ہیں, یہ ہیں. ایک یہاں پر ہمارا تمبو لگا ہوا تھا جہاں پہ جرگہ تھا کہ ہم نے اپنی دھرتی ماں کے لیے لڑنا ہے, اور وہیں پر وہ جو دھاڑیل جن کو کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے غیرت مند سندھی بیٹا ہونے کا ایک ثبوت دیا کہ انہوں نے جرگہ کہا کہ یہ کیونکہ ہمارے دریا اور زمین کا مسئلہ ہے, یہاں جتنا سامان کھڑا ہوا ہے, جو لوگ آ رہے ہیں, آپ نے ان کو لوٹنا نہیں ہے بلکہ آپ نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور ہم اس چیز پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے. تو آپ مجھے بتائیں یہ کون سی محبت تھی جس نے کنیکٹ کر دیا؟ کون تھا رحمان, کون تھا عامر, یا کون تھے دوسرے لوگ کہ جن کو کوئی نہیں جانتا تھا صرف وکیل کی حیثیت کے علاوہ؟ ان کو لوگوں نے آ کے گلے سے لگایا, ان کو لوگوں نے آ کے کہا کہ ہم ایک ناامیدی کے تاریخی اس گڑھے میں جا چکے تھے جہاں پر آپ لوگ آئیں تو ہم آپ کے ساتھ اب اپنا مدعا آپ کھڑے ہوں نہ بھی ہوں, اب ہم لڑنا جانتے ہیں. تو ایک مایوسی ختم ہوئی. ببڑلو کا پوری دنیا میں نام ہوا, BBC نے 80 لاکھ لوگ ریکارڈ کیے اس جگہ کے اوپر. اور آپ نے سوشل میڈیا ٹریننگ دیکھی ہوگی کہ ہر جگہ پر اسی چیز کا ذکر تھا کہ نو مور کینالز تھا, نو مور کارپوریٹ فارمنگ تھا, کیونکہ یہ دونوں انٹر کنیکٹڈ ایشوز ہیں اور اس پہ ہماری اسٹرگل کنٹینیو ہے, 26 پہ کنٹینیو ہے. اور ببڑلو نے ایک محاذ لکھا تاریخ میں کہ سندھ کی قوم جیسے پاکستان میں جب تک قرارداد دی جا رہی تھی تو انہوں نے امن, انہوں نے ایک ساتھ رہنے کے لیے, ترقی کے لیے, محبت کے لیے اس قرارداد کے ذریعے اپنے آپ کو شمولیت کرنے کا انحصار کیا تھا. آگے بھی وہ تمام لوگوں کے لیے, تمام صوبوں کے لیے سر فہرست رہے گی ہر تحریک کے اندر. اور وہ تحریک انڈس دریائے سندھ بچاؤ تحریک, آپ دیکھیں آپ کی عدالتوں کو اپنے ساتھ اٹھا کے لے گئی, اس نے اس کی بات لوگوں تک پہنچائی, پیکا صحافت کی بات پہنچائی. اور آنے والے وقتوں میں یہ کارپوریٹ فارمنگ اور ان کے ایشوز آپ دیکھیں گے کہ یہ ملٹری ٹرائلز کے گلے میں آئیں گے. تو وی آر گوئنگ تھرو اے ٹف سچویشن ڈیورنگ اے وار, اور ہم نے بھی اس کو تھوڑا سا لائٹ کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے اندرونی معاملات, ہم تو ہر وقت لڑنے کے لیے اس سے تیار ہیں, مگر یہ ایسی ایشوز ہیں جو کبھی جن پر خاموشی اختیار کی نہیں جا سکتی, اور کوئی اس پہ سوال بھی نہیں کرے کہ ہم کتنے پاکستانی ہیں. ہم آج بھی پاکستانی ہیں, ہم کل بھی پاکستانی تھے, ہمارے آباء و اجداد یہاں پر ہیں. مگر بات یہ ہے کہ جب اگر کوئی ان تمام ایشوز کے اوپر کوئی باہر کا بندہ فائدہ اٹھانے آئے گا تو ہم پہلے یہ ان کو بھی جواب دے دیں گے کہ ہم نے ان کو خاموشی اختیار نہیں کی. یہ ایک اسٹرگل بیسڈ چیزیں ہیں جن کو کسی فرد سے ہم نے جیتنا ہے, ادارے سے نہیں جیتنا. جی, فرد ایک ہمیشہ فیصلہ لیتا ہے. مگر اگر کوئی باہر کی قوت آ کے ہمارے پورے ان تمام صوبوں اور ہمارے ملک کی سالمیت پہ بات کرے گا تو یہ پوری قوم اتنی تیار آج ہو گئی ہے کہ یہ اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اپنی تمام افواج کے ساتھ, پوری قوم کے ساتھ. سو آئی بلیو ببڑلو ہیز گیون اے سینس آف اسٹرینتھ ٹو دا ناٹ اونلی دا نیشن آف سندھ, لوگ جو ہمارے سندھ کے بلکہ پورے پاکستان میں, کہ ہم نے کبھی اب جھکنا نہیں ہے, سچ کی بات کرنی ہے. اور جب کوئی ہم پہ حملہ ہوتا ہے پورے ملک پہ تو ہم پہلے وہاں کھڑے ہوں گے. تو یہ ایک قدرت کی طرف سے ماحول تھا جس نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دفاع کو ابھی کانسیپٹ اڈاپٹ کیا ہے. بالکل. رحمان بھائی, جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ اسلام آباد بھی گئے اور وہاں پر بھی آپ نے احتجاج ریکارڈ کروایا 26 امینڈمنٹ کے خلاف, اور وہاں پر آپ بات کرنا چاہتے تھے 6 کینالز کے حوالے سے, اور آپ نے بات بھی کی. لیکن وہاں جہاں پر آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور جہاں پر آپ نے منسٹرز کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا, وہاں پر میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ اسلام آباد میں موجود تھے اور وہاں پر پولیس اور وکلاء کے درمیان اس طرح کے مسائل چل رہے تھے, وہاں ہم نے ایک نوٹیفیکیشن دیکھا جس میں کہا گیا کہ ان وکلاء کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے, ہم 26 جو امینڈمنٹ ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں؟ اپنے وکلاء میں جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو کس طرح ہم ختم کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں, وہ تب بھی چپ تھے دریائے سندھ کے اوپر. ہماری اس جوائنٹ ریزولوشن جو کہ آل پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی ہے, اور وہ پورے پٹیشنز چلاتے ہوئے آ رہے ہیں. اس میں حامد صاحب ہیں, اس میں خود صاحب ہیں, اس میں دیر نمبر آف لائرز جو 2007 کے ہیروز ہیں جنہوں نے وہ تحریکیں چلائیں. صلاح الدین احمد ہے, عامر ہے,
میری پوری کیبنٹ ہے اس کے اندر، اینڈ آئی ایم ویری مچ پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ مجھے جو کیبنٹ ملی ہے ایون وہ ہماری اسٹرینتھ ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. مرزا سرفراز صاحب کے علاوہ باقی سب نے ادھر ان ایشوز پہ ہمیں بیچ دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جب پاکستان لیول پر دریا سندھ کی بات کی ہے، وہ اگری ہیں آپ کے ساتھ. آپ نے کارپوریٹ فارمنگ کی بات کی، آپ نے پیکا کی بات کی، آپ نے سندھ کے یونیورسٹیز ایکٹ کی بات کی اور یونیورسٹیز کے اس اماؤنٹ کی بات کی جو کہ اب وفاق میں لگائے جا رہے ہیں، اور حالانکہ وہ حق کس کا ہے؟ وہ سندھ کے بچوں کا حق ہے. یہ پوری ایک موومنٹ جا رہی ہے. ہم تھریٹس میں ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے الیکٹڈ لوگوں کو، پریویس الیکٹڈ لوگوں کو، ابھی وائس چیئرمین سندھ بار کاؤنسل کاشف حنیف ہمارے ساتھ موجود ہے، اشرف سمو ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے ساتھ جام شورو ڈسٹرکٹ کے اور دوسرے الیکٹڈ لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں. اب اس پوری سچویشن، غلام رسول سو صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں. آپ یہ تو پھر لاہور بار کے آپ کے پریزیڈنٹس آتے ہیں، ہائی کورٹ کے، لاہور ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹس آتے ہیں، ہائی کورٹ اسلام آباد بار کے ریاست آزاد صاحب آپ کے ساتھ ہیں، ممبر سندھ بار پاکستان بار کاؤنسل آپ کے توصیف صاحب یہ آپ کے ساتھ موجود ہیں. آپ ان کو ایک سپریم کورٹ کی ریزولوشن آتی ہے اور سندھ ہائی کورٹ کی، اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ نوسر باز لوگ ہیں، ان الیکٹڈ لوگوں کا ایک ٹولہ ہے. تو یہ وفاداری اور نوکری ظاہر کرتی ہے، انڈیپینڈنٹ بار کا ہونا ظاہر نہیں کرتی، جس کے اوپر ان کو آنے والے وقتوں میں، بلکہ انہی دنوں میں لوگوں نے بار کے اندر خود ساختہ، کوئی کسی کی کال نہیں تھی، انہوں نے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا کہ آپ ہمارے رہبر رہنما نہیں ہو سکتے، بیکاز بار کو ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں دیکھا ہے، ہم ان پپٹس کو نہیں مانتے جو کہ بار کو بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ سچویشن تھی جس کے بعد بسز کو روکا گیا، جن بسز میں ہمارے وکلاء ٹریول کر رہے تھے ان کے اڈوں کو سیل کر دیا گیا، تھریٹس آنے لگے، ان کو بولا کہ ہم آپ کو بند کر دیں. 12 بسز بند ہوئی، لیکن انہوں نے بھی اس بات کو سمجھا کہ یہ عوام کا ایشو ہے، عوام کے انصاف کا ایشو ہے. اگلے دن وہاں پہ اگر ہم پہ وہ بھی ہوا تو وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بیسیکلی ایک ڈیتھ وارنٹ تھا. لیکن آج آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے اسٹرائک کال کی، سب کچھ کی، کیونکہ ہمارے لیے پاکستان عزیز ہے. وہی پاکستان بار کاؤنسل اور وہی سپریم کورٹ ہماری کسی بات کو نہیں مانتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یونٹی فارم کرنے کے لیے پہلے ہمیشہ قدم آگے بڑھانا ہوتا ہے. کسی گورنمنٹ کے منسٹر کا، گورنمنٹ کا اعلی کار بننے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ وچ آئی بلیو آنے والے وقتوں میں شاید یہ ہمارے بار کے لیڈران یہ سمجھیں گے کہ آپ کو ووٹس آپ کے وکیل دیتے ہیں، آپ نے مستقبل میں کسی سیاسی لیڈر کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسی ریزولوشنز نہ نکالیں. ادارے کو زندہ رکھیں، ادارہ ہوگا، آپ وکیل رہیں گے، آپ کی وکالت رہے گی. اگر ادارہ نہیں ہوگا تو آپ ایک ایجنٹ کے سوا کچھ نہیں ہیں، اور وہاں پہ ادارے کو چلانے والا آدمی بھی ایک سمجھیں گے نوکر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو کہ وہاں پر منصب کو چھوڑ کے، جس کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ وہ قاضی وقت ہے، وہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. تو پھر یہ بہت ساری چیزیں جو آپ کی پوری سوسائٹی کا اعتبار ختم کرتی ہیں. حالات جنگ میں بھی آپ دیکھیں، چرچل نے کہا ہے کہ آپ کی اگر ایجوکیشن اور عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں تو لوگ آپ سے خوش ہیں، اور آپ اس وقت میں حالت جنگ میں آپ سول ملٹری ٹرائل کو کر رہے ہیں، اور اپنے ان لوگوں کے اوپر، عوام کے اندر غم و غصہ پیدا کر رہے ہیں جن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کی. ہم تو کال دے چکے ہیں کہ ہم ساتھ کھڑے میں، لیکن ایسے فیصلے، ایسے اقدامات ہمیشہ آپ میں کیوس پیدا کرتے ہیں، آپ کو ڈویژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور میں آج بھی پر امید ہوں کہ اگر ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، کیونکہ ان ساری چیزوں کا حل بھی ایک ٹیبل ہوتی ہے، یہ جوائنٹ ریزولوشنز بھی صحیح سے آنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ ڈیسیجنز بھی عوام کی منشا کے حساب سے آنا شروع ہوں گے. ایسا ہی ہے. اور ساتھ ساتھ رحمان بھائی، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ ببرلو کے لیے نکلے تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے انویٹیشنز بھیجے، تو وہاں پر کچھ لوگ یہ بھی سوال کر رہے تھے کہ آپ نے جہاں زین شاہ صاحب کو انوائٹ کیا ہے، جہاں آپ نے راشد محمد سومرو صاحب کو انوائٹ کیا ہے، جہاں آپ نے غلام مرتضیٰ جتوئی صاحب کو انوائٹ کیا ہے، وہاں آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انوائٹ کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، بلاول صاحب ہی از اے تھورو جینٹل مین، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر آپ اپنے بس میں نہیں ہوتے. یہ ایک بڑا المیہ ہے پاکستان کی سیاست میں. انہیں انوائٹ نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان سے پبلک ویسی تنگ تھی، اور ہم کوئی کریڈٹ نہیں لینے جا رہے تھے.
جن لوگوں کو ہم نے انوائٹ کیا ہم نے ان کو عملی طور پہ موبلائز کرتے ہوئے دیکھا ان 4-5 مہینوں میں، پریس کلب پہ، کسی ریلی کے اندر، کسی دوسرے شہر میں، کبھی ہاری کمیٹی کی میٹنگ میں، کبھی عورت مارچ میں، کبھی مورت مارچ میں. ہم دیکھیں آپ ان تمام میری بہنوں نے، عورتوں نے اپنا مدعا ہی چھوڑ دیا کہ ہمارے حقوق ہیں. انہوں نے کہا کہ اس دفعہ کی عورت مارچ دریا مارچ ہے. جب عوام یوں کنیکٹ ہو رہی ہے، وہاں پر سٹنگ گورنمنٹ، ان کے بلاول صاحب چیئرمین ہیں، وہ ایک الگ طرز پر کولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو دعوت دینے سے پبلک کنیکٹ ہو پاتی ان ایشوز پہ جو کہ بھروسہ ہار چکی ہے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے یہ ایک کولیشن گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا ہے؟ ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ یہ کسی کی سیاسی ایک پنڈال نہیں ہے، یہ سندھ کا پنڈال ہے، جو آنا چاہے آ جائے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں کریڈٹ اور حکومت کو کریڈٹ لینے کے بجائے اپنے لوگوں میں آ جانا چاہیے تو وہ ویسے بھی آ سکتا ہے. یہ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کوالٹی بھی رہی ہے کہ انہوں نے جب بھی محسوس کیا تھا کہ مجھ سے عوام منحرف ہو رہی ہے، وہ ہمیشہ پبلک میں آ جاتے تھے. سب سے آسان طریقہ کسی روٹھے ہوئے یا کسی اگریو بندے کو منانے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیں، یا آپ نے غلطی نہیں کی ہے تو آپ کہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. ہم کارپوریٹ فارمنگ میں پنجاب سے اپنی کولیشن ختم کرتے ہیں، وہاں زمین جا رہی ہے، پنجاب گورنمنٹ سے ہاتھ نکالیں وہ گر جاتی. آپ وفاق میں ہاتھ نکالتے وہ گر جاتی. آپ گورنرشپ چھوڑتے، پریزیڈنٹشپ چھوڑتے، یہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی جنہوں نے 17 سال آپ کو حکمرانی دی ہے. آپ کی پیپلز پارٹی کی آئیڈینٹی بڑوں کے بعد آج کے دن سندھ تک محدود ہوئی ہے، تو اس عوام نے تب بھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دیا. تو آپ اگر فیصلے کریں گے میٹنگز میں بیٹھ کے، فیصلے کریں گے دیرپا، فیصلے کریں گے کسی سے پوچھ کے، جن کی وجہ سے آپ اقتدار میں، تو کیا ہوگا؟ آپ ایک پولیٹیکل ویکیوم کریٹ کریں گے. یہ تو ان کے لیے بڑی اچھی چیز تھی کہ ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں، ہم ایک سیگمنٹ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کریڈٹ نہیں چاہیے، اور آج کے دن بھی ہم کریڈٹ تسلیم نہیں کر رہے. تو میرے خیال سے کسی گورننگ پارٹی کو جو کہ سندھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہو، ان کو انویٹیشن کی ضرورت نہیں تھی. وہ خود آ کے اس چیز کو اون کرتے کہ ہم سندھ کی گورنمنٹ ہیں، ہم سندھ کی MNA شپ بھی وہاں لے کے بیٹھے ہیں، ہم پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور ساری چیزیں جتنی بھی ہم نے حاصل کی ہیں وہ سندھ کی سیٹس کی بیسس پہ کی ہیں. وی ڈو ناٹ وانٹ این انویٹیشن، وی آر ہیئر بیکاز دس از آور کاز. یہ میرے اور ہم سب کی کیبنٹ کے پورے وکلا کے ذہن میں تھا کہ دے شوڈ کم فارورڈ، خود سے اس چیزوں کو لے، یہ نہ لگے کہ بلانے پہ آئیں، کیونکہ جب آپ اس دھرتی کے ہیں تو آپ کو خود ساختہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ ساتھ رحمان بھائی، جس طرح آپ نے بات کی کارپوریٹ فارمنگ کی، تو میں پوچھنا چاہوں گا یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے سندھ کے لیے، تو یہ بھی ہمارے مطالبات میں شامل تھا. جب دھرنے میں کینالز کا ایشو ریزالو ہوتا ہوا نظر آیا تو کیوں ہم نے دھرنے کو ایکسٹینڈ نہ کرنا ہی مناسب سمجھا، اور کارپوریٹ فارمنگ کے ایشو پر فی الحال ہم چپ ہیں، اور پیکا پر، اس کے ساتھ ساتھ 26 امینڈمنٹ، یہ ساری چیزیں ہمارے مطالبات میں تھیں. تو اس پر کیا پیش رفت؟ دیکھیے، ہم خاموش نہیں تھے. آپ تمام چیزوں کو یوں کنیکٹ کریں کہ یہ اسٹرگل اور یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں. آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ اس وقت کارپوریٹ فارمنگ اور 6 کینال تھا، جو کہ انسانی حقوق، جینے کے حق، پانی کا حق، بقا کا حق چھین رہا تھا. اور حقیقت میں اس زمین کو کسی کو بھی دیا جائے، ہاری کو بھی دیا جائے، تو یہ بڑا غلط عمل ہوگا. کیوں؟ آپ کے پاس اویلیبلٹی آف واٹر ہے ہی نہیں. ٹیکنیک ہے، پرانے لوگوں پہ یوز کریں، لینڈ ریفارمز لائیں. خاموشی اختیار نہیں ہوئی، لیکن ہوا یہ کہ سندھ گورنمنٹ کا وفد بعد میں آیا. اوپر جب وفاق سے بات ہوئی، چیزیں ہوئیں، چیزیں ہماری کلیئر ہونا شروع ہوئیں، وہاں پہ دونوں پھر پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھی، انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا. لیکن یہاں پر ہم کارپوریٹ فارمنگ کو پہلے سندھ میں ختم کرنا چاہ رہے تھے، نیکسٹ از ان پنجاب. اب پنجاب کے لوگوں کو سمجھنا ہے، ہم نے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ مانگا تھا، لیکن وہ ٹائم ڈیوریشن ایسی آنا شروع ہو گئی کہ جس کے اندر اس کو ڈیلے کیا گیا. پھر سندھ گورنمنٹ نے آخر کار، جب ہم نے دھرنا ختم نہیں کیا، ہم بیٹھ گئے ادھر ہی، ہم نے کہا کہ ہم اب کارپوریٹ فارمنگ پہ بات کرتے ہیں. جو چیزیں وفاق کی تھی وہ ہو گئی، اب سندھ گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ ختم کرے اس چیز کو.
جو کہ جن کو وہ دے رہے ہیں. اگین دے بوتھ آف دیم آر بینیفیشری, دونوں ایک دوسرے کے لیے. جب یہاں پہ بات آئی تو انہوں نے ہم سے کہا کہ دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اب چونکہ ہم اور آپ رابطے میں آ چکے ہیں تو ہم ایک کمیٹی فارم کرتے ہیں. کمیٹی میں ہم آپ کو ڈاکیومنٹیشنز دیتے ہیں. بینگ اے کنوینر وہ مجھے ساری چیزیں کنوے ہوئیں, سیکرٹری. اور انہوں نے 13 مئی کی ایک میٹنگ رکھ لی جس کے اندر سندھ گورنمنٹ کے بہت سارے منسٹرز اور ان کے اسپوکس پرسن ہیں, اور انہوں نے بھی اپنی کچھ ڈیٹیلز ہمیں بتائیں کہ ہم یہ بات کر چکے ہیں, اس میں ہم آپ کو اتنی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. بقایا جو 26 امینڈمنٹ اور پیکا کا ایکٹ ہے اس کو ہم نے, آپ نے ریزولوشن بھی دیکھی ہوگی, ہم نے اس کو سائلنٹ نہیں کیا. دیٹ از آن گوئنگ. لیگل فریٹرنیٹی اینڈ دا پبلک از کنیکٹڈ, وہ اس چیز کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. کچھ اپنی مرضی کے ججز بٹھا کے بینچ کے اندر آپ یہ فیصلے تبدیل نہیں کر سکتے کہ آزادی عدلیہ کیا ہے, آزادی صحافت کیا ہے, اور سول اینڈ سپریمیسی ان کے رائٹس عام کورٹس میں کیا ہوتے ہیں جو کہ جنرل لاز کے اندر آتے ہیں. یہ ملٹری کورٹ از ناٹ دی فائنل سولوشن, یہ آپ کو ایک تاریخی میں دھکیل کے لے کے جائے گا. جب یہ ساری سچویشن ڈائلاگس کی ہمارے پاس آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ رول یہ ہے دیٹ وی شوڈ پریفر اے ڈائلاگ. ادروائز ببر لوگ پھر ہم سے 450 کلومیٹر 600 کلومیٹر دور ہے, ہمارے لیے پورٹس دوسرے کوئی دور نہیں ہے. بیسٹ ہو گیا رحمان بھائی, لیکن ساتھ ساتھ پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ جس مینیفیسٹو کو لے کر کراچی بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری ہیں, کیا سمجھتے ہیں اس مینیفیسٹو پر کام ہو چکا ہے یا ابھی کام ہونا باقی ہے؟ دیکھیں, جب ہم نے الیکشن اناؤنس کیا تھا تو سب کی یہ توقع نہیں تھی کہ ہم کو الیکشن جیتیں گے اور ایک نوجوان سیکرٹری کیسا رہے گا, لیکن ہمارا مینیفیسٹو بڑا کلیئر تھا اور اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم انڈیپینڈنٹ آف بار کی طرف جائیں گے, جو کہ ہم نے اچیو کر لیا. لوگوں کا یہی تھا کہ بار اگر آزاد ہوگی تو عدلیہ آزاد ہوگی. ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا کہ بار میں آپ کے کنٹرول لوگ آ کے بٹھائے گئے ہیں اور وہ بار کو اس کی پوری انڈیپینڈنس کو, اس کی ساتھ کو ختم کر کے گورنمنٹ کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے, ان کی پالیسیز کے ساتھ. دیٹ وی ہیو اکمپلشڈ. نمبر 2, نوجوانوں کے لیے اور ہمارے عام وکیلوں کے لیے امپورٹنٹ تھا پیکیونری جورسڈکشن, وہ ہم نے اچیو کر لیا ہے. اور اس کے اب بہتر اسٹرکچر کیسے لے کے آتے ہیں ججز کے ساتھ, ہر ڈسٹرکٹ کے آپ کے پاس ناظر اور رجسٹرارز ہوں جن کو لوور جوڈیشری کے جو ججز ہیں وہ کمفرٹیبل ہو سکیں, ایڈمنسٹریشن بہتر ہو سکے, آپ کے پاس ریکارڈز اچھے طریقے سے آئیں, کمیشنز ریٹن ہونی چاہیے تاکہ فیصلے کرتے وقت چیزیں آسان ہو جائیں. آپ کی ہائی کورٹ کامیاب اس لیے تھی, بیک لاگ بہت تھا, جورسڈکشن ایشوز بہت تھے, لیکن ان کی ایڈمنسٹریشن میں کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا, تو وہ ہم نے نیچے بات کرنی اور جس پہ ہماری بات ہو بھی رہی ہے. چوتھا ہمارا یہ تھا کہ ججز اور وکیلوں کے درمیان میں بینچ کے درمیان وہ نہیں ہونا چاہیے, ایک ڈسٹینس. ہم وہاں پر کامیاب ہو گئے ہیں. اب ججز اور وکیل آپس میں بہت آرام سے پیشنٹ ہیئرنگ ملتی ہے اور ایک بڑا احترام ایک دوسرے کے لیے. تو ایک اب ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا ہے, اس پہ کام چل رہا ہے. ہمارا ایک بڑا یوں سمجھے کہ میرا دیرینہ خواب ہے جس طرح سے پیکیونری تھی, وہ یہ ہے کہ ہم لا ایڈوکیٹس اپوائنٹ کروائیں ایز اے ریسرچ آفیسر انٹرنشپ بیسس پہ, پھر وہ اے جی آفس میں بھی ہوں, پی جی آفس میں بھی ہوں. اس پہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں, میرے لیٹرز گئے, انشاءاللہ بہت جلد اس پہ کوئی میٹنگ ہوگی, لیکن یہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے, 1 سال اس کے لیے کمپلیٹ نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو کنٹینیو رکھتے ہوئے ہم آگے بھی اور چیزیں کر رہے ہیں. پھر ہاؤسنگ پروجیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جس کو ہم نے آ کے انیشیٹ کیا ہے, اس پہ کام کر رہے ہیں. اس پہ ہم نے اویلیبلٹی آف لینڈ لے لی ہے, 200 ایکڑ کی ایک زمین ہے, اس پہ ہم نے ابھی کنٹینیوٹی میں کام کرنا ہے پورے ڈپارٹمنٹس کے ذریعے, تاکہ ہر وکیل کا اپنا ایک پلاٹ ہونا چاہیے, وہ اس پہ اپنا گھر بنائے, ایک سوسائٹی ہو, کلبز ہوں. ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اور ایک انوائرمنٹ بیسڈ پوری ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر گرینری, بیوٹیفیکیشن, ان کے اوپر کام چل رہا ہے. تو یوں سمجھیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی وقت چاہتی ہیں, جو ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بات چیت کر چاہتی ہیں. اب ایک کیش کا ہم نے مسئلہ حل کیا, شیورٹی کا, جو پچھلے اتنے عرصے سے 78 ایئرز میں نہیں ہوا. میں سنتا آتا تھا کہ کیش شیورٹی کیسی ہوگی, بٹ ایکٹنگ چیف جسٹس ہز ایکسلنسی جسٹس جنید غفار صاحب kind enough and the registrar of high court district court کے DJs, انہوں نے فوراً اس بات کو میری سمجھا, ہماری پوری پروپوزل کو سمجھا, اب اس کو جو ہے انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا. اینڈ the last thing is about the ہمارے نیٹ ورک ایشوز ہیں, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں.
اور وہ بھی امید ہے کہ ایک انسٹالیشن ہائی کورٹ کی پرمیشن سے بہت جلدی ہو جائے گی. زبردست. جس طرح آپ نے کہا کہ مینیفیسٹو پر کام ہونے کے لیے 1 سال بہت کم ہے، تو کیا آپ کا ارادہ ہے ریپیٹ کرنے؟ دیکھیں اس وجہ سے 1 سال بہت کم ہے کہ آپ کے ایشوز پچھلے ادوار میں کبھی ایڈریس ہی نہیں ہوئے بھی ہیں تو ایک تختی لگانا، یہ رنگ کرا دینا، وہ یہ نہیں ہوتا. آپ نے اسٹرکچرل ریفارمس بھی لانی ہے، آپ نے ججز سے ماحول بھی بہتر کرنا ہے، آپ نے ریفارمس میں اکیڈمک سیشنز کو بھی لے کے آنا ہے. جیسے اب ہم ایجوکیشن میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو انوالو کر رہے ہیں، وہ آپ کو پڑھانے آئیں گے. پہلے بھی ہوا ہوگا اس پہ، یہ نہیں بات نہیں، لیکن اب زیادہ آپ کے بھتیجے ہم انوالو کرنے جا رہے ہیں. یس 1 سال انف نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں دیر پائیں، اور جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کو پھر اتنے چیلنجز بھی ہوتے ہیں. آپ کو اندر سے اپوزیشنز آتی ہیں، یہ کام کیسے ہو رہا ہے، یہ اس نے کیسے کر لیا، یہ اس کیبنٹ نے کیسے کر لیا. تو وہ ایز اے ٹیم ورک آئی بلیو کہ مجھے ذاتی طور پہ ان تمام چیزوں کو، جب بھی میں نے مینیفیسٹو کا ذکر کیا تو وہ میرا نہیں رہا، وہ پوری کیبنٹ کا ہو گیا. اور وہ کیبنٹ پرفارم کرتی ہے تو پورے اپنے 30,000 ممبرس کے لیے پرفارم کرے گی. آئی بلیو یہ تمام چیزیں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکشنز میں ہیں ہماری، اور اس میں سے بہت سارے لوگ اس چیز کو پش بھی کر رہے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ بار پہ، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ، ان چیزوں پہ تو آپ کو دوبارہ آنا چاہیے. اور ویلفیئر کی چیزوں کے اندر بھی آپ کی جو اسٹینڈرڈ فوڈ، واٹر اینڈ آل، وہ چیزیں بھی غور طلب ہیں جس پہ اب کام شروع ہوا ہے. دیٹ ڈیمانڈس کہ آئی شوڈ ٹیک اے ڈیسیجن اینڈ with the consensus of my all friends جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنے ان تمام آبجیکٹیوز کو کمپلیش کرنے کے لیے نیک نیتی کے ساتھ جیسے کرتے ہیں ہم اس چیز کو ضرور کریں. باقی دوستوں کے ساتھ تو ظاہر ہے وقت آنے پر آپ مشورہ کریں گے، لیکن ایک کمپلیمنٹ میں ضرور دینا چاہوں گا. ظاہر ہے اور بھی لوگ آپ کو دے رہے ہوں گے کہ ببرلو کے دھرنے کے بعد وکلا کی بہت زیادہ عزت ہوئی ہے. لوگ معاشرے میں وکلا کو اس نظر سے نہیں دیکھتے تھے جس طرح کا ہمارا پیشہ ہے اصل میں، اور بہت غلط جملے کستے تھے. لیکن ببرلو کے دھرنے کے بعد بہت اچھے جملے سننے کو مل رہے ہیں. میں تھینکس کرنا چاہوں گا آپ کو، کیونکہ آپ لیڈ کر رہے تھے ببرلو کے دھرنے کو، اور بطور وکیل یہ بنتا بھی ہے. ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سینئر سیاستدان ہیں سندھ کے نیاز کالانی صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ وکلا نے جب دھرنے کو ختم کیا تو ہم سے پوچھا تک نہیں. اس پر کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، بہت سارے وکلا ان کے ساتھ رابطے میں تھے، لیکن ایسا اسٹیٹمنٹ دیتے وقت میرے خیال سے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب یہاں سے ایک پرپز کے لیے نکلے تھے. یہ کسی کا کریڈٹ نہیں تھا، ہم سب کا تھا. اینڈ آئی بلیو ان کا اور دوستوں کا، پوری سوسائٹی کا، سول سوسائٹی کا، ایسے قومی دوستوں کا بڑا ساتھ رہا، تبھی یہ تحریک کامیاب بھی ہوئی ہے. مگر ان ساری چیزوں پہ ڈیلیبریشنز ہمارے وقتاً فوقتاً اور دوستوں کے انکلوڈنگ میں ہم کر چکے ہیں کہ اگر یہ ہوتا ہے تو کیسا ہو سکتا ہے، یہ ہوتا ہے تو کیسا ہو سکتا ہے. اور نیکسٹ پلان میں ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ بھی ہوتا ہے تو ان کو کیسے دیکھا جائے گا. تو وہ ایسے بہت ساری چیزیں ڈسکشن میں کسی نہ کسی کے تھرو ضرور ہوئی ہیں. جس طرح آپ نے پورے کا پورا کریڈٹ عوام کو دیا ہے کہ یہ دھرنا کامیاب ہونے میں عوام کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو اسی عوام پر آج کل کیسے زور ہے؟ وکلا اس چیز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ ہیں. ابھی بھی ہمارے بہت سارے وکلا انڈیویجول بیسس پہ اور بار ایسوسیشن کے ڈسٹرکٹ وہ ان کے ساتھ نیگوسیشنز میں بھی ہیں. ہم نے سندھ گورنمنٹ سے یہی کہا تھا کہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی تو ختم ہونی چاہیے، لیکن اگر پھر بھی ہوتی ہے تو پھر ایک بڑا میسیج ہے کہ آپ اپنے دھرتی کس کے حقوق پہ کھڑے ہونے والوں کے اوپر اگر کارروائی کرتے ہیں تو پھر آپ دوست رہے، دھرتی کے دشمن. تو ان چیزوں کو ٹیبل ٹاک پہ واپس لانا چاہیے، اور ایف آئی آر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. اور ہم وکیل ہیں تو ہم اپنے قومی دوستوں کا، کارکنوں کا خیال رکھنا بھی جانتے ہیں. ہم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ٹیمز، آل سندھ لائرز ایکشن کمیٹی کے اندر 2 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں. ایک ہم نے کراچی میں کی، اس کے بعد کچھ ایک ہمارے دوستوں کو ہم نے کہا کہ آپ بات کر کے آ جائیں. تو باقی میں خود ایک کال میٹنگ کروں گا ایز اے کنوینر کہ ہم نے آگے کیا لائے عمل طے کرنا ہے. ان پرسنل کیپیسٹی اور کلیکٹیو کیپیسٹی وی آر آلویز دیئر. ہم اپنے تمام اس عوامی دوستوں کے ساتھ ہیں، پھر وہ ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، جن کے اوپر کوئی بھی ایسا کیس بنے گا ہم اس پہ ان کی معاونت کریں گے. بہت شکریہ رحمان بھائی، آپ نے وقت دیا. لیکن اب وقت تو آ جاتا ہے ہمارے لاسٹ سیگمنٹ کا، اور اس میں آپ کو کچھ شخصیات کے نام جو ہیں وہ یہاں پر کوٹ کروں گا، کچھ نام لوں گا. آپ کو ان کو کوئی ایڈوائس دینی ہے یا ان پر کوئی کمنٹ کرنا ہے.
سب سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب. بہت ہی کنفیوزڈ اور یوں سمجھیں کہ سیلف سینٹرڈ پرسن. علی احمد قرد صاحب. ایور گرین لیڈر. میڈم رابعہ باجوہ صاحبہ. نڈر خاتون دلیر عورت. سرفراز مہترو صاحب. آئیے. عامر نواز بڑائچ صاحب. دلیل لیڈر. بہت شکریہ رحمان بھائی، آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، آپ نے رحمان قریشی صاحب کو سنا، کراچی بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری. آپ ان کی بولڈ ڈسکشن کو آپ نے سنا. اسی طرح اپنی فیوریٹ شخصیات کو سننے کے لیے ہماری پوڈ کاسٹ کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے دوسرے کسی پوڈ کاسٹ میں.